نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو اسماء حسنہ کی اس سیریز میں رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں اس معرفت کی جو پورا سیشن ہے اس میں خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام انشاءاللہ الجبار اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زندگی میں تو ہم پڑھتے ہیں نا فلانا بہت جبار ہے، فلانا جو ہے بہت ہی ظالم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام الجبار ہے یہ بالکل اس سے اپوزٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو معنی ہیں اور جو حکمت ہے اور جو اس کی روحانی اثرات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اردو میں تو ہم لفظ جبار یا جابر کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ نیکسٹ سلائیڈ عربی زبان الجبار کا جو ہے وہ ہے جوڑ والا اللہ کا، کو جوڑتا ہے۔ ہم ہمیں وہ جوڑا الگ نے خستہ بھی دور کرتا ہے اور ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ کر پہلے سے بہتر بنا دیتا ہے۔ جی نیکسٹ سلائیڈ۔ تو جبار کون سا نام ہوا اللہ تعالیٰ کی صفات جو جوڑنے والی ہے، یعنی کہ اگر کبھی دل ٹوٹ جائے، اچھا آپ نے بڑی محنت سے افطاری بنائی، آپ نے بڑی ایفرٹ کی، اچھا کسی نے کوئی نہ تعریف کی نہ کمپلیمنٹ کیا، میرا دل ہی ٹوٹ گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو ڈھارس دیتے ہیں، جوڑتے ہیں، انسان کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ تم نے اللہ کی خاطر کیا تھا نا، تو پھر لوگوں سے کیا ریوارڈ مانگنا۔ اور کبھی کبھی انسان ریوارڈ کے لیے نہیں، ویسے بھی اچھا کام کرتا رہتا ہے لیکن کسی کی کوئی بات ایسی تکلیف دہ ہوتی ہے جسے اس کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دل کو جوڑ دیتا ہے۔ آپ کی امید ٹوٹ جاتی ہے، کبھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں کی اصلاح کرتی ہے، اس کو ریپیئر کرتی ہے۔ یہ بہت ہمیں لگتا ہے بظاہر، لیکن آپ دیکھیں کہ جو انسان پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا پکار سنتے ہیں اور اس کا دل ٹوٹا ہے تو جوڑ دیتے ہیں، کوئی پریشانی ہے تو وہ دور کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جبار ہے، وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ آپ دیکھیں ٹوٹے دلوں کو تسلی بخشنے والا جبار وہ ذات ہے جو کمزور کی خستہ حالی دور کرتا ہے اور ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ کر پہلے سے بہتر بنا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ دلوں کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی گئی ہے، ایون کہ آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دلوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایک انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا اور ٹرانسپلانٹ کے بعد جو شخص جس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا تھا اس نے دیکھا کہ میری جو پہلے سوچ سمجھ تھی اور جو میری تھنکنگ پروسیس تھا وہ چینج ہو گیا ہے۔ پھر جب گہرے مطالعے کے بعد یہ چیز پتہ چلی کہ اس کا جو ہارٹ، جس شخص نے اپنا ہارٹ اس کو ڈونیٹ کیا تھا، اس کی ہارٹ ٹرانسپلانٹ سرجری ہوئی، تو اس کی جو سوچیں اور ارادے اور نیت تھی نا وہ اس سے بہت میچ کرتی تھی جس شخص کو دی، کہ ان کی باتوں سے، اس کے رشتہ داروں سے باتیں کی اور اس سے دیکھا کہ اس شخص کی وہ چیزیں بہت اس سے میچ کی تھی جس نے ہارٹ دے دیا اپنا۔ تو آپ سوچیں کہ اس رب کی کس قدر قدرت ہے نا، کہ جس طرح کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، اب ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، تو کس طرح اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ دلوں میں بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو دل بھی ٹوٹتے ہیں، دلوں میں بھی تکلیف ہوتی ہے، انسان کا جو ہے نا انسان برا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ انسان کبھی پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ جبار جو اللہ کی ذات ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتی ہے
اسی طرح خستہ حالت ہوتا ہے انسان اور اسے سمجھ نہیں آتا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو انگلش میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہاؤ وی ول میٹ آور بوتھ ہینڈز میٹ، کیسے وہ ملیں گی، ہماری حالت اتنی خراب ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی جوڑ دیتا ہے، اس کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرتا ہے، انسان کی کو رزق پرووائڈ کرتا ہے۔ تو ذات جو دلوں کو جوڑتی ہے، بچھڑوں کو ملواتی ہے، رشتے جوڑتی ہے، تو کیا وہ ذات ہماری تکلیف اور وہ احساسات نہیں کرتی کہ وہ جانتا ہے کہ یہ شخص پریشان ہے اور اس کا دل ٹوٹ گیا اس بات پہ، تو وہ دلوں کو نہ صرف تسلی دیتا ہے بلکہ اس کو جوڑتا ہے۔ اس میں جو پہلی کسی کے دل میں خرابی آ جاتی ہے نا کہ گرجز آ جاتے ہیں کہ ہائے اس شخص نے یہ کیوں کر دیا میرے لیے، میں اس سے اب بات نہیں کر رہی، تو آپ سوچیں کہ دل میں آتی ہے بات، اکثر لوگ کہتے ہیں نا میں تمہیں معاف کر دوں، لیکن پتہ نہیں کیوں دل نہیں معاف کرتا، دل میں وہ بات نہیں آتی، کہ اوپر سے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ اچھا تمہیں میں نے معاف کیا، لیکن دل میں ابھی بھی اس کے خلاف جو ہے نا کوئی نہ کوئی گرج رکھا ہوتا ہے ہم نے۔ تو وہ ذات جب آپ اس نام سے اس کو پکاریں کہ پاک پروردگار، تو دلوں کو جوڑنے والا ہے، میرا دل ٹوٹ گیا تھا اس کی بات پہ، میرے دل کو جوڑ دے واپس اور میں دل سے اس کو معاف کرتی ہوں، تو وہ ذات اتنی بڑی قدرت رکھتی ہے اس بات پر کہ وہ دلوں کو پراپر ریپیئر کر دیتی ہے، کہ ہمیں لگتا ہے نہیں اب تو نہیں مشکل ہی ہے اب دل واپس آئے، یا دلوں میں وہ بات اب میل آ جاتی ہے، لیکن وہ دلوں کو جوڑ کے آپس میں محبت پیدا کر دیتا ہے، وہ اس پر قادر ہے۔ آپ دیکھیں نیکسٹ سلائیڈ میں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ نام ہے الجبار، یہ جبورت والا ہے، اصلاح کرنے والا ہے، اس کے بہت سے اینگل ہیں الجبار نام کے، اور کمزور کی خستہ حالی کو دور کرنے والا ہے، اور اپنی مخلوق پر جو ہے نا وہ بلند ہے، یعنی کہ غلبے والا ہے، جبار ہے، اس کی قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ اس ٹوٹی ہوئی حالت کو، کمزوری کو، ٹوٹے ہوئے دل کو، ٹوٹے ہوئے رشتے کو وہ جوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں بھی کیسے معاملات نازک ہو جاتے ہیں نا، نازک موڑ پہ آ جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں اکثر کہ ایک ہلکا سا دھاگے کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، کوئی بدگمانی آئی، کوئی ایسی ہوئی تو فوراً طلاق اور فوراً رشتہ ختم، کہ انسان کہتے ہیں اتنے سالوں کی وہ محبت اور محنت تھی اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ نے وہ ایک ہلکی سی توڑ دی اور انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، وہ ذات جو ہر چیز سے بالا تر ہے، وہ قدرت رکھتی ہے، وہ جبورت والا ہے، وہ اصلاح کرنے والا ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے، دلوں کی جو حالت خستہ ہے اور جو رشتے اس کی وجہ سے انسان کے جو ہے نا کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ ان کو بھی جوڑ دیتا ہے۔ وہ تو ان سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ اس چیز پر غلبہ رکھتا ہے، وہ زبردست ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کل ہم نے اللہ کا نام پڑھا العزیز، جو زبردست ہے، ناقابل تسخیر ذات ہے۔ آپ کہیں کہ ایک ہی ذات میں اتنی صفات کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ وہ رب ہے، وہ خالق مالک مدبر ہے، وہ ذات ہے جو اپنی مشیت کو ہر شخص پہ اجباری طور پر نافذ کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں، امام غزالی نے فرمایا کہ الجبار وہ ذات ہے جو اپنی مشیت کو ہر شخص پہ اجباری طور پر نافذ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا۔ وہ جبار ہے، پورے غلبے کے ساتھ، پوری اسٹرانگ عظمت کے ساتھ وہ دلوں کو جوڑتا ہے، کمزور کی کمزوری حالت دور کرتا ہے، اس کو اسٹرینتھننگ پرووائڈ کرتا ہے۔ وہ کوئی اگر کہہ دے نا کہ اس کو بس اس کو میں نے توڑ دیا تو بس اب تو کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، نہیں، وہ جبار ذات انسان کی مدد کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا، وہ کسی پر مہربانی کرنا چاہے، ساری مخلوق جو ہے نا اس کے اگینسٹ ہو اور اللہ اس کے ساتھ ہو تو اس کو غم نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس تو سب سے اسٹرانگ ذات ہے نا، سب سے اتھارٹی والی الجبار ذات ہے، جو اس کے دل جو ٹوٹا ہوا ہے اس کو جوڑ دیتی ہے۔ زندگی، موت، صحت، بیماری، عزت اور ذلت، سب فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر ہم لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ لوگوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ہائے اس نے مجھے ذلیل کر دیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، آپ کی بےعزتی ہوئی ہے، میں تو خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں، انہی کے سامنے ہماری عزت ہے، اسی کے سامنے ہماری ذلت ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل وہ جبار ذات ہے جو اگر آپ کی خستہ حالت تھی اور آپ کو کسی نے ذلیل کیا تھا تو وہ عزت دینے والی ذات ہے، وہ ٹوٹا ہوا دل ٹوٹ گیا تھا نا آپ کا اس بات سے، تو وہ دل جوڑ دیتی ہے اور وہ آپ کو دوبارہ سے ریپیئر کر کے آپ کو وہ عزت اور مقام عطا کر دیتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس کے پاس مکمل اختیارات ہیں، وہ انصاف اور رحمت کا معاملہ کرتا ہے
اور آپ دیکھیں کہ جبار نام کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے ایک بچہ ہے نا دوائی نہیں کھاتا، اس کی والدہ کہتی ہیں بیٹا دوائی کھا لو، ماما بڑی کڑوی ہے میں نے نہیں کھانی، کہتی نہیں بیٹے اینٹی بائیوٹک ہے اور یہ آپ کو کھانی پڑے گی کیونکہ ڈوز نہیں جائے گی تو آپ کے جو بیکٹیریا ہیں وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، تو ڈوز جانا تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آپ نیچرلی دیکھیں کہ بیکٹیریا ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، کڑوی دوائی ہمیں کھانی پڑتی ہے، تو بظاہر تو وہ کڑوی دوائی بچے کو کمپیلر کے طور پہ ماں زبردستی دے رہی ہوتی ہے، لیکن فائدہ الٹیمیٹلی بچے کا ہی ہوتا ہے نا۔ اس طرح ہماری زندگیوں میں بھی کوئی حادثات ایسے آتے ہیں جو کہ ہمیں بڑی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے، یہ بڑی اچھی زندگی ایک دم پتہ چلا جی کسی کو کینسر ہے، پتہ چلا کسی کا بچے کی ڈیتھ ہو گئی یا کوئی طلاق ہو گئی کسی کی، کوئی ایسی زندگی میں آ گیا بڑے اچھے خوش تھے، ہائے ہم کہتے ہیں کسی کی نظر لگ گئی پتہ نہیں کیا ہوا۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اس کی مشیت جو ہے نا وہ چھائی ہوئی ہے کہ وہ ذات ہے جو اپنی مشیت کو ہر شخص پہ اجباری طور پر نافذ کرتا ہے، یعنی کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا پرووائڈ کرنا ہے، جو کہ بظاہر ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے اس کڑوی دوائی کی طرح، ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، اس شخص نے یہ کیوں میرے ساتھ کیا ہے، میں اس کا اتنا اچھا کیا ساری زندگی، اس نے دیکھو مجھے یہ صلہ دیا ہے، تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے بظاہر وہ ایک لبادہ اڑا ہوتا ہے اس تکلیف میں جو کہ ہمیں بڑی تکلیف لگ رہی ہوتی ہے، بڑی ہی مشکل سے ہم اس کو ہضم کرتے ہیں بات کو کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، پہلے تو ہمیں ہوش ہی نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی کہ آیا یہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد انسان کہتا ہے نہیں ٹھیک ہی ہوا اللہ کو بہتری تھی، تو وہ جو دل ٹوٹا ہوتا ہے نا وہ آرام سے جوڑ دیتا ہے خفیف طریقے سے، کیونکہ اس کا ایک نام ہے لطیف، بہت ہی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ ہماری جو ہے نا چیزوں کو ریپیئر کر رہا ہوتا ہے، ہمارے اندر کی بیماری ٹوٹ پھوٹ کو وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، جس میں دل ٹوٹا ہو تو وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، ہمارا بیماری اسٹیبل نہیں رہتی تو وہ اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جبار ہے، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہیلنگ کرے۔ اب دیکھیں سائنٹیفکلی یہ بات پروون ہے کہ جب آپ روتے ہیں نا تو آپ کا یہ ہیلنگ نیچرل پروسیس ہوتا ہے اور آپ کو سکون ملتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا بیٹا رو لو آج دل بھر کے رو لو، اور آپ رونے کے بعد واقعی ہلکا فیل، کیونکہ اللہ تعالیٰ لے کے آتا ہے پریشان، باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی، کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ اور اللہ وہ آتے ہیں اور پھر کوئی طاقت روک کے تو کوئی روک نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نہ چاہے، اور کوئی اس کو دے نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے، تو پھر اپنے رب الجبار کے معنی کو سمجھنا، اس سے اپنی زندگی میں خوبصورتی لانا کس قدر ضرورتی ہے نا، کہ ہم لوگوں سے پھر گلے شکوے کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی جو ہے نا مسکینی اور حالت رکھیں، اور کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو نے جو فیصلہ کیا میرے لیے بہتری کا فیصلہ کیا، اور اس میں ٹھیک ہے مجھے مشکل لگی اس کڑوی بعد میں انسان کہتا ہے شکر ہے اللہ کی ذات کا، پھر وہ بعد میں ریپیئر بھی کر دیتا ہے، دل بھی جوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ الرحمن میں ہم دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت صورت ہے نیکسٹ سلائیڈ میں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جن و انس اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، تم اس کے غلبے کے بغیر نہیں نکل سکتے، کوئی اس کے غلبے کے بغیر باہر نہیں آ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے سمجھاتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جبار ہے، ہم نکل کے کہاں جائیں گے، جانا تو پھر اللہ کے پاس ہی ہے نا، تو کس قدر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا
اس کے غلبے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس کے غلبے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ جبار ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے کہ اس کو کیا اس کے اوپر آزمائش لے کر آنی ہے، کب لے کے آنی ہے، کیسے لے کے آنی ہے، کیوں لے کے آنی ہے۔ ان سب معاملات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں صرف اس آزمائش پہ ہمت کر کے حوصلہ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اپنے رب پر توکل کرنا ہے، تو وہ دل جوڑ دے گا، وہ مشکل آسان کر دے گا، وہ کمزوروں کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے گا۔ اس طرح ہی آپ دیکھیں رشتوں میں کتنی دراڑ آ جاتی ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم سوچتے رہتے ہیں، ہم مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، سر اس نے مجھے یہ کیوں کہا، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو یاد رکھیں اس رب کا نام لے کر دعا کیا کریں کہ یا اللہ تو جبار ہے، تو میرے تعلقات ٹھیک کر دے، اس کی سوچ کو ٹھیک کر دے، کیوں کسی کی سوچوں کی وجہ سے میں اتنی پریشان ہوتی ہوں اور پھر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے اور میں پھر بہت ہی دکھی ہو جاتی ہوں۔ تو یاد رکھا کریں کہ اگر کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا نا کہ فار ایگزامپل کہ اچھا عائشہ تو ایسی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں، تو پھر یہ اس کا مسئلہ ہے اور اس کا رب کا معاملہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ آپ نے سوچ سوچ کے اچھا اس نے کہا ہے تو میں واقعی ہوں گی، بھائی فلانا میرے بارے میں یہ سوچتا ہے، میں واقعی ایسی ہوں، اور آپ نے جو اپنی نمازیں، اپنی نیند، اپنی سب چیزیں جو ہے نا وہ برباد کرنی شروع کر دی ہیں صرف ایک کسی کے جملے کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے اپنے دل کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ مضبوطی عطا کرنے کی طرف آنا ہے، اپنے رب کے نام کو پکار کے کہ پاک پروردگار تو جبار ہے، تو دکھی دلوں کی، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ اگر مجھے اس نے کہہ دیا تو یہ میرے لیے غم اور حزن کا باعث نہ بنے کہ میں اسی کو سوچ سوچ کے اوور تھنکنگ کرتے کرتے اپنی پروڈکٹیوٹی ساری ضائع کر دوں۔ نہیں، تیری ذات جو ہے وہ سب سے عظیم غلبے والی ہے، اور اگر تھوڑا بہت آپ کو دکھ بھی ہوا ہے تو اس کو اللہ کے نام لے کے پکاریں، اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، میرا دل دکھا ہے اس بات پہ، اس کو واپس لے آ، اور میں بہتر طور پہ جو ہے وہ اپنے نیکی کے کام کر سکوں، بجائے کہ اسی غم میں بیٹھی رہوں، ہائے ٹوٹے دل کو لے کے بیٹھی رہوں۔ تو اپنے رب کو، اس جبار، اس غالب کو پکاریں جو اس بات پر قدرت رکھتا ہے ہر طرح کی، کہ وہ دل جوڑ دیتا ہے، کمزوروں کی حالت کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اب آپ نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہوتی ہے انسان کی پلاننگ، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے نا وہ حاوی آ جاتی ہے، انسان کا عمل اس کی عقل سمجھ کے مطابق ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو آپ نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں کہ نیکسٹ سلائڈ کہ اللہ کی مشیت کیا ہے اور انسان کا عمل کیا ہے، اور کائنات کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن انسان کو عمل کا اختیار دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کے ساتھ کوئی آزمائش لاتا ہے، کبھی کبھی نعمتیں بھی بہت آزمائش ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی نعمتوں کا چھن جانا بھی آزمائش ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ خوشحالی میں مجھے کتنا یاد کرتا ہے، اور اس کو میں نے آزمائش دی تو یہ جزا فضا تو نہیں کرتا، شکوے شکایت تو نہیں کرتا، کتنا مجھے پکارتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہم ویسے بھی ایک ٹیسٹ والے فیز میں ہیں کہ اس آزمائش کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا کہ دیکھیں ہم میں سے کوئی کون کیسے عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے چاہتا ہے اس میں ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ، کیونکہ نعمتیں دے کے بھی وہ ہمیں آزماتا ہے اور لے کے بھی، تو ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کڑوی دوائی کی طرح اس آزمائش کو پی جانا ہے اور اس میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ بظاہر آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کا دل ٹوٹے گا، بظاہر آپ کہیں گے یہ کیا ہوا، میں اب اس سے بات نہیں کر رہی، یا میں اب اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کروں گی، میں یہ نہیں کروں گی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں ہے، انسان کا عمل آگے سے یہ ہے کہ وہ ایسے رسپونڈ نہ کرے جو کہ اس کو ہلاکت کی طرف لے کے جائے، بلکہ وہ بہت ہی پرسکون ہو کے اپنے رب کو پکارے، الجبار، پاک پروردگار، تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا، تو بھی مجھے اسی آزمائش سے تو ہی نکال دے، کیونکہ آپ دیکھیں نا ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ ہم نے اس دنیا سے اپنی مرضی سے جانا ہے، تو پھر جو اعمال ہے نا وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر لیں، ہر وہ عمل کر لیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اور اگر اسی دنیا کی زندگی میں ہم سوچ لیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے نا، اس میں بھی کوئی خیر ہی ہوگی، یہ اس کی مشیت کی جو ہے نا وہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے، لیکن میری عقل جو ہے نا وہ لمیٹیڈ ہے، میری سوچ جو ہے نا وہ اتنی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر اینگل سے مجھے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، میرے دل کو جوڑنا چاہتا ہے، میرے رشتے کو جوڑنا چاہتا ہے، وہ مجھے سکھاتا ہے، بتاتا ہے، لیکن میں کیوں پھر اوور ریئیکٹ کر جاتی ہوں، میں کیوں اپنے رب کی جو حکمتیں، پوشیدہ حکمتیں ہوتی ہیں اس پر صبر کیوں نہیں کرتی، آزمائش پر صبر کیوں نہیں کرتی، ہمت کیوں نہیں کرتی۔
تو اللہ کے فیصلے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو بھی کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ انسان کا اتنا ہی عمل ہے کہ وہ اس پر ہمت کرے، صبر کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، ذکر اذکار نہ چھوڑے، اپنی نمازیں، اپنی عبادات نہ چھوڑے، اور اللہ کی اس کو دیکھتا رہے کہ اس میں کیا حکمت ہوگی، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے بڑی آزمائش سے بچا لیا۔ تو وہ جو دلوں کو جوڑ سکتا ہے، تو کیا وہ آپ کو واپس اپنے واپس اس پہ نہیں لا سکتا کہ آپ کی بدحالی خوشحالی میں بدل جائے، آپ کی جو تھی صحت یابی میں بیماری تھی تو صحت یابی میں بدل جائے؟ تو وہ تو اس پر قادر ہے۔ تو اس رب کو الجبار سے پکارنا ہے۔ اب نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے۔ تو اب میرے اوپر ہے کہ میں نے اس رب کے نام کو پکار کے کیسے اپنی زندگیوں میں خوبصورتی لانی ہے۔ نیگیٹو ریئیکشن شو نہیں کرنا۔ دل ٹوٹا ہے، کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی بات کہہ دی، تو اٹس اوکے، دیٹ از ہز پرابلم۔ میں نے اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کرنا، ریئیکٹ نہیں کرنا، بلکہ بہتر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا ادفع باللتی ہی یا احسن، کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو۔ تو آپ دیکھیے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ جتنا ہم اللہ کا حکم مانگتے ہیں، حالانکہ بہت مشکل کام ہے، میں خود اس فیز سے گزرتی ہوں کہ کوئی برا کرے اور آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کریں، انسان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، بالکل ڈور میٹ بن جاتے ہیں کبھی کبھی۔ آپ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور دل بھی بہت ٹوٹتا ہے، دل بھی خراب ہوتا ہے، لیکن آپ پھر کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے نا، وہ سنبھال لے گی، وہ مالک ہے نا، وہ جبار ہے نا، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا۔ وہ خستہ حالت ہے، دل کمزور ہے، پریشان ہے، غمگین ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہے، اور انسان اکثر ان باتوں پہ سوچتے سوچتے کہتا ہے نہیں، پر وہ ایک رب کی ذات دیکھ رہی ہے نا، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، سن رہی ہے، وہ غالب ہے، وہ عزت دیتی ہے، وہ ذلت دیتی ہے، لوگوں سے ہم معیار مانگتے ہیں، اور وہ ذات الجبار ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جنت کا فیصلہ آپ کے عمل پر ہوگا، اگرچہ نظام کائنات جو ہے نا اس کا کنٹرول جبار کے پاس ہے، کہ وہ ساری کنٹرول کر رہا ہے، ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، لیکن اصل میں جو جبورت ہے نا، غلبے والی طاقت، جبار، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں کہ ہم یہ پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں الجبروت، الملکوت، اور الکبریا، کہ الجبروت کون سی ذات ہوتی ہے؟ جو غلبے والی ہے، اسٹرانگ، پاورفل، جو کہ انسان کو دل ٹوٹا ہوا جوڑ دیتی ہے، اور اس کی ہر طرح سے ریپیئر کرتا ہے انسان کو۔ پھر ملکوت، مکمل ملکیت اور بادشاہت اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر الکبریا، وہ بڑائی جو صرف اللہ کو زیبا دیتی ہے۔ تو اب دیکھیں ان سب میں کیا چیز غلبے والی ہے؟ کہ وہ بادشاہ ہے، وہ قوت والا ہے، وہ بڑائی والا ہے۔ وہ کیا نہیں تمہارے دل جوڑے گا؟ اور کیا نہیں اسے تمہاری حالت کا پتہ ہوگا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو جبار ہے، وہ تو اس پر قادر ہے کہ تمہارے ٹوٹے دل جوڑ دے، تمہاری حالت کو ٹھیک کر دے۔ تو پھر تم کیوں اپنے رب کو الجبار نام سے نہیں پکارتے کہ اللہ تعالیٰ میرا دل ٹوٹا ہے، پریشان ہوں، کیا کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کر دیا تو میرا دل ٹوٹ گیا، میں بڑی دکھی ہوں۔ الجبار، پاک پروردگار، اس نام کے ذریعے تو میرے دل کو جوڑ دے، میری واپس کنڈیشن لیا کہ میں ڈپریشن میں نہ جاؤں، میں اس کا غم کا صدمہ لے لے کے بالکل ہی جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لوگ سوسائڈل اٹیمپٹس کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں، چاہے اس نے دل توڑ دیا، وہ جی وہ بریک اپ وہ ہو گیا، میرا جو ہارٹ بروکن ہو گیا، اب تو جی میرا اس سے پیچ اپ نہیں ہو رہا، اس سے نہیں ہو رہا، اور اپنے رب کو ہی نہیں پکارتے، اس کو کال کرتے ہیں، اس کو تم ذرا اس کو سمجھاؤ، دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور وہی ہماری زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے۔ تو اس رب کو منائیے، اس سے اپنا رشتہ اسٹرانگ کیجئے، اس کے ناموں کو جان کر اس کی عظمت کا احساس دل میں لائیے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آپ کی چھوٹی پریشانی ہے، بڑی، ظاہری ہے یا باطنی، ہر طرح سے وہ آپ پر غلبہ رکھتا ہے۔ تو وہ جوڑ دے گا دل، وہ خستہ حالت کو ٹھیک کر دے گا، پریشانی کو دور کر دے گا۔ آپ کا رشتہ ٹوٹنے کی طرف آ رہا ہے، اس میں خیر ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دے گا، واپس دل مل جائیں گے، واپس جو ہے نا آپ کی عزت، مقام، وقار واپس آ جائے گا۔ تم اپنے رب پر بھروسہ تو کرو، الجبار پر بھروسہ تو کرو۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ ذات جو آپ کو غم اور پریشانی میں نکالتی ہے نا، پھر وہ آپ کو اطمینان اور تسلی بھی دیتی ہے کہ وہ ذات کس قدر بڑی ذات ہے، انسان اپنے رب ہونے پر کس قدر انسان جو اپنے رب کو ماننے پر اس قدر بلیو کرتا ہے کہ جب اس کا ٹوٹا ہوا دل جوڑتا ہے نا
تو وہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے. وہ کہتا ہے پاک پروردگار تو نے میرا ٹوٹا ہوا دل چھوڑ دیا، تو کتنا عظیم ہے. میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، پیٹی باتوں پر پریشان ہو رہی تھی، ہائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، لیکن تو نے تو سنبھال لیا. میری دنیا میں خوشیاں واپس آ گئیں، میں واپس اپنے اس پہ کھڑی ہو گئی عزت اور مقام پر. تو تیرے نام کے واسطے تو نے مجھے اس قدر، میں نے تیرا نام لیا اور تو نے میری دعا قبول کی، اس کے ذریعے سے مجھے دعا کا سلیقہ سکھایا، میرا دل جوڑ دیا. تو انسان کے لیے ایک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے نیکسٹ سلائیڈ میں، کہ اللہ کے لیے جبار ہونا اس کی شان ہے، مگر انسان کے پاس نہ وہ علم ہے نہ حکمت، اس لیے بندوں کا جبار ہونا پسندیدہ نہیں. تو انسان جو ہے نا وہ ظلم کرتا ہے، دل توڑتا ہے، دکھ دیتا ہے، حقوق پورے نہیں کرتا. پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متکبر اور جبار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ جو انسان ہے نا وہ ظلم کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں بڑی چیز ہوں. کیونکہ تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو کہتا ہے میں بڑی چیز ہوں اور اس کے حقوق نہ دینا، اس کے نہ دینا. ایروگنس میں ہائٹ آف ایروگنس ہوتی ہے اس شخص میں. تو اللہ تعالیٰ وہ جبار ہے جو انسان کے اندر جو ظلم ہے اس کو بھی توڑتا ہے، اور جو تکبر ہے وہ صرف اللہ کی چادر ہے. اور آپ دیکھیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ہم تو چاہتے ہیں نا جنت میں جانا، تو تکبر اپنے اندر سے نکالیں، لوگوں کی رسپیکٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. لوگوں کا دل نہ توڑیں، لوگوں کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں. اب دیکھیں کہ اتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے نا کسی کا دل توڑنا. اب دیکھیں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ افضل جو نیکی ہے نا، عبادت ہے، کسی مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. اور یہ تو رمضان کا اتنا مبارک مہینہ ہے، اس میں تو ہم جتنی کوشش کریں، کوئی آپ عمل کریں، چھوٹے سا تحفہ، کوئی کھجوریں بھجوا کے، کوئی افطاری بھجوا کے نیکیاں بانٹیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کے دل جوڑیں، بجائے کہ توڑنے کی طرف لگے ہوئے ہیں کہ میں تو اس کو سناؤں نا ذرا آج، مجھے تو سکون ملے نا. اور پھر آپ کی تکلیف دہ بات کس قدر کسی کا دل توڑتی ہے. تو اللہ کے اس نام سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی کا دل نہیں توڑنا. اور اگر آپ کا دل کسی نے کسی وجہ سے کسی بات سے ٹوٹا ہے تو اور رب کا نام لے کے الجبار اپنے رب کو پکاریے، وہ دل جوڑ دے گا. تو نیکسٹ سلائیڈ میں جب بار بار کوشش کے باوجود ناکامی ہو تو جبار کا نام لے کے یا جبار یا جبار، یا اللہ یا جبار، تو رحم فرمانے والا ہے، تو جبار ہے، تو غلبہ رکھتا ہے. تو میری یہ مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، دل ٹوٹ گیا ہے، اللہ تعالیٰ جوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ وہ ممکن چیز آپ کے حق میں بہتر کرتے ہوئے آپ کے لیے فیصلہ بہتر کر دے گا، وہ ناممکن کو ممکن کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، میری کمزوری کو دور کر دے. فزیکلی ہم کمزور ہوتے ہیں، کوئی فیصلے لینے میں ہم کمزوری دکھا رہے ہوتے ہیں، اور فائنلی کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ کر نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا اس نام الجبار سے لے کر نام لے کر تو آپ اپنے لیے دعائیں کریں. پھر نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ جبار وہ ذات ہے جو اصلاح کی طلب کی جائے، کہ اس کا معنی اصلاح کرنے والا ہے. اس کی جبورت کو محسوس کرتے ہوئے اپنی دنیا آخرت کے بگڑے ہوئے معاملات کی درستگی کی دعا کریں کہ یہ میرے ریلیشن شپ پرابلم ہے یا لوگوں کے ساتھ مسئلے ہیں، دنیا میں جو ہے نا سکون نہیں ہے، اور یا اللہ اصلاح فرما دے، صلح کروا دے، جوڑ دے رشتوں کو واپس. پھر اولاد کی اصلاح کے لیے دعا کریں کہ اگر نیکسٹ سلائیڈ میں اگر اولاد کی سرکشی یا تربیت کے حوالے سے پریشانی ہو تو اللہ کی صفت الجبار کا واسطہ دے کے کہ اللہ ان کی اصلاح کی دعا کرتی ہوں کہ ان کو سیدھے راستے پر رکھنا، صلح صفائی سے یہ آپس میں بھی رہیں اور سیدھے راستے پہ بھی رہیں، اور ان کی اصلاح فرما دینا ہر طرح سے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. اور تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، دلوں کو جوڑنے والا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی اللہ دین پر اور اطاعت پر میرے دل کو جوڑ دے. اور میری جو ہے نا دل پریشان ہے اور شک و شبہات اور وہم آتے ہیں، اور دل جو ہے نیکی پر راضی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دل کے پورے اسبات کے ساتھ. اور یہی دعا جب ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں سجدوں کے درمیان بھی پڑھتے ہیں، کیا ہے اللہم اغفرلی ورحمنی وجبرنی، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، پورا کر دے، مجھے جوڑ دے. وجبرنی، تو کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کی مشکل حالت، کمزوری حالت کو دور کر دے. تو ہم نے سیکھا کیا اس نام سے؟ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جابر بننے سے پرہیز کریں، ظلم نہیں کرنا،
بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، صبر ہمت سے کام لینا ہے، اگر دل ٹوٹ گیا ہے تو اس سے دعا کرنی ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں عملی زندگی میں سختی اور تکبر سے بچیں، تاریخ کے جو بڑے جابروں کا انجام یاد رکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ ہے اس نام کی سیکھنے کی وجہ سے کہ ہم کیسے خود جابر بننے سے پرہیز کریں اور سختی اور تکبر سے اور انا اور ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں، اور دیکھیں کتنے کتنے جبار لوگ تھے جو دنیا میں آئے، کیسے کیسے ان کی عبرت ہوئی اور کیسے کیسے سزا ملی، اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الجبار، یہ آپ کے اندر امید اور خوف کی ایک بیلنس پیدا کرے گا۔ نیکسٹ سلائیڈ میں اللہ کی رحمت کی امید کریں، اس کے عذاب کا خوف دل سے نکالیں، اور آپ دیکھیں کہ اپنے رب کو پکاریں امید اور خوف سے، وہ جبار ہے، وہ چیز دور کر دے گا۔ پھر لوگوں کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کریں، جبار نہیں بننا، قہار نہیں بننا، لوگوں کو رسپیکٹ دینی ہے، بلکہ اپنے رب سے عاجزی مانگنے کے دلوں کو جوڑ دے، دلوں میں نرمی پیدا کر، دلوں میں جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے رحمت کے جذبات پیدا کر، تو اللہ تعالیٰ واپس جوڑ دے گا، واپس رشتے جڑ جائیں گے، دل جڑ جائیں گے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو لوگوں کے ساتھ نرمی اور عاجزی کا رویہ اپنانا ہے اس نام کے ساتھ، اس کو سمجھنا ہے اور خود کو چھوٹا سمجھنا ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے، تکبر نہیں کرنا۔ پھر آخر میں دعا مانگتے ہیں آخری سلائیڈ میں کہ یا اللہ ہمیں اپنی پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنی صفت جو الجبار ہے اس کی بہترین معرفت عطا کروا، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہماری کمزوریوں کو دور کر دے، ہمارے اعمال کو اس کے مطابق بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی سیکھا اس میں ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا کرے، اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ جوڑ دے، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، ہمارے ہاتھ زبان سے کسی کا دل نہ توڑیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات الجبار ہماری حالت ٹھیک کر دے، ہمارے رشتوں کو ہم جوڑ دے، دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔